बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के दरमियान चंद दिन जंग होने के बाद सीज़ फायर हो गया। जो बात मैंने वाज़िया तौर पर नोट की वो ये थी, अमरीकी सदर ट्रंप का यू टर्न और दूसरी तरफ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का यू टर्न। मेरे तज्ज़िये के मुताबिक जो बात समझने की है वो ये है कि ये जंग असल में किसकी थी। नाज़रीन, जंग किसी भी मसले का हल नहीं होता। पाकिस्तान हरगिज़ जंग नहीं चाहता था। पाकिस्तान पे जंग ज़बरदस्ती थोपी गई। बज़ाहिर भारत ने जो जंग का जवाब बनाया वो इंतहाई कमज़ोर और यकीन न करने वाला था, लेकिन इस जंग के पीछे कोई और था। नाज़रीन, हालात व वाक़यात का तज्ज़िया करने के बाद मेरा यही कंक्लूजन है, भारत इस्तेमाल हुआ। इस वक्त भारत के साथ हमारे तल्लुक़ात में किसी भी वजह से कोई शदीद तलख़ी नहीं थी कि भारत पाकिस्तान पर हमला ही कर देता। उसे कोई जवाब बनाना था। पहलगाम के मुकाम पर 25 सियाहों का हलाक होना अफसोसनाक है, लेकिन ये हलाकत किसने की, इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी ताकि ये मालूम हो सकता कि ये इसके पीछे कौन है और हलाक करने का मकसद क्या था। ये इस वाक़े को अभी 2 घंटे भी नहीं गुज़रे थे और भारत ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने तहकीकात में शामिल होने का इंदिया दिया। फिर ये भी कहा कि किसी भी गैर जानबदार इदारे से आप तहकीकात करवा लें, लेकिन भारत का मकसद कुछ और था। फिर एक इंतहाई गैर ज़िम्मेदार मुल्क की तरह सिंध तास मुआहदे को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। ये पानी का मसला है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहम है। ये पाकिस्तान को जंग पर उकसाने का एक एक्शन था। बहरहाल ये मसला भी तो बातचीत से ही हल होगा। भारत के ऑफिशियल्स और मीडिया ने दुनिया भर में शोर बर्पा कर दिया कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की है, लेकिन इस दफ़ा दुनिया ने और दुनिया के प्रेस ने भारत की बात पे यकीन नहीं किया। ना मानने की बड़ी वजह यह थी कि पाकिस्तान किसी भी गैर जानबदार इदारे से तहकीकात का मुतालबा कर रहा था ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, लेकिन भारत अपने मंसूबे की तरफ बढ़ रहा था। मोदी रौनक से भरा पड़ा था। ट्रंप ने मोदी को अमेरिका में बुला के उसे हर किस्म का असला ख़रीदने की पेशकश की, हत्ता कि अपना जदीद तरीन तैयारा F-35 भी उसे पेश कर दिया कि आप ये भी ख़रीद सकते हैं। असला अमेरिका का बिजनेस है। मोदी जी समझे भारत आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। दरअसल ट्रंप इस खित्ता में भारत को चीन के ख़िलाफ़ तैयार कर रहा था। नाज़रीन, ये है अंदर की बात और समझने की बात। मोदी जी कुछ ज़्यादा ही भूल गए। ट्रंप भारत की स्ट्रेंथ जानना चाहता था। ये भी उसे जानना चाहता था कि पाकिस्तान के पास किस किस्म का असला है, मिसाइल और जहाज़ वगैरह। ट्रंप को ये भी देखना था कि अगर पाकिस्तान और भारत में जंग होती है तो चीन पाकिस्तान की किस हद तक मदद करता है। दूसरा, चीन अपना कौन कौन सा असला या टेक्नोलॉजी पाकिस्तान को देता है और फिर उस असले और टेक्नोलॉजी की क्या इफ़ेक्टिवनेस है। ये था जो कि अमेरिका जानना चाहता था। नाज़रीन, आपको अमेरिका की बेचैनी की एक और वजह भी याद होगी। साउथ चाइना सी में अमेरिकी नेवी के जहाज़ एक्सरसाइज कर रहे थे। 2 साल तकरीबन पहले की बात है। चीन ने चंद सेकंड्स के लिए अमेरिका के तमाम जो नेवी के जहाज़ थे और सारा सिस्टम्स था उनको जैम कर दिया था। अमेरिका ये जैमिंग टेक्नोलॉजी भी जानना चाहता था।
بھارت کے میڈیا نے پہلگام کے واقعہ کا بدلہ لینے کا شور مچایا، جنگ کا نعرہ لگایا تو امریکہ نے بڑے آرام سے کہہ دیا آپ دونوں سے ہمارے تعلقات ہیں، دونوں مل کر مسئلے کو حل کر لیں۔ بھارت تعلقات خراب کرتا ہی چلا گیا۔ سعودی عرب، UAE، قطر نے خاص طور پر دونوں ممالک کو صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنے کے لیے کہا، لیکن بھارت نے تو اپنا پلان پورا کرنا تھا۔ بھارت نے کسی کی نہیں سنی اور پاکستان پر حملہ کر دیا۔ میں افواج پاکستان کی پریپیئرڈنیس کی ہمیشہ تعریف کرتا ہوں، لیکن افواج پاکستان نے ساری دنیا کو بتایا ہم تحمل کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن بھارت نے اس کے باوجود پاکستان پر حملہ کر دیا۔ اس مرتبہ دنیا کے کسی ملک نے پاکستان کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا۔ بھارت نے پاکستان پر اسرائیلی ڈرون سے حملہ کیا تو پاکستان نے انتہائی عقل مندی اور پیشہ ورانہ صلاحیت یعنی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا اور ڈرونز کا اپنے کنٹرول روم سے رابطہ کاٹتے گئے۔ ناظرین، یہ جو ڈرونز آتے ہیں ان کا رابطہ اپنے کنٹرول روم سے ہوتا ہے اور یہ پیچھے انفارمیشن بھیجتے رہتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے ان کو اپنے کسی میزائلز وغیرہ سے تباہ نہیں کیا اور اسی کوشش میں رہے کہ ڈرونز کا جو رابطہ ہے وہ ان کے کنٹرول روم سے کاٹا جائے۔ بھارت کو ڈرونز کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی ڈرونز ہیں جو کہ اسرائیل نے حماس کے خلاف استعمال کیے تھے، لیکن حماس کے پاس تو ظاہر ہے کہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی کہ وہ ان کا مقابلہ کرتا، تو یہی چال بھارت یہاں چلنا چاہتا تھا، لیکن پاکستان کی افواج نے انتہائی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو بالکل منہ توڑ جواب دیا۔ یوں ڈرونز کو کوئی انفارمیشن اپنے کنٹرول روم میں نہیں بھیج سکے۔ ڈرون سے حملے بھی بری طرح ناکام رہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب پاکستان کی بہادر ایئر فورس نے ابھینندن کے جہاز کو ہٹ کر کے ابھینندن کو پکڑا تھا تو نریندر مودی نے اس وقت کہا تھا کہ اگر ہمارے پاس رافیل طیارے ہوتے تو ایسا نہ ہوتا۔ اس نے فرانس سے رافیل طیارے خریدے۔ ابھی 26 طیاروں کا اور آرڈر دیا ہوا ہے۔ 2 سال سے اپنے پائلٹس کو ان طیاروں پر تربیت دی جا رہی ہے اور اب ان کو سامنے لے آئے۔ جس دن بھارت نے حملہ کیا اس دن تقریباً 80 طیارے بھارت کے جو ہے نا وہ ایئر میں تھے، اس میں رافیل بھی شامل تھے۔ پاکستانی سپوتوں نے خود سے چین کے ساتھ مل کے جو بنائے ہوئے طیارے تھے ان سے 4 رافیل مار گرائے۔ ابھی کنفرمیشن باقی ہے 3 گرے یا 4۔ بہرحال رافیل کی یہ تباہی بھارت کے لیے موت کا سماں تو ہے ہی، فرانس کے لیے بھی بڑی ہزیمت کا باعث بنی۔ رافیل لڑاکا طیاروں کو دنیا کے بہترین طیارے سمجھا جاتا ہے۔ اس تباہی کے بعد دنیا کی سٹاک مارکیٹ میں رافیل طیاروں کے شیئر کی قیمت ایک دم گرنا شروع ہو گئی۔ ناظرین، میں ایک اور یہاں بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ الجزیرہ ٹی وی ایک قابل اعتماد ادارہ ہے۔ اس کی اطلاع کے مطابق رافیل طیارہ ایک لیڈی پائلٹ چلا رہی تھی، انڈیا کی خاتون پائلٹ چلا رہی تھی۔ اس کا طیارہ تباہ ہوا اور وہ پیراشوٹ کے ذریعے نیچے کود گئی اور اسے زندہ پکڑ لیا گیا۔ گو پاکستان نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی، لیکن الجزیرہ کی خبر کو بھی رد کرنا مشکل ہے۔ میں کہوں گا کہ اسے ابھینندن کی طرح چھوڑا نہیں جانا چاہیے۔ وہ جنگی قیدی ہے۔ پاکستان کو اس کی رہائی کے بدلے اپنی شرائط منوانی چاہیے۔ میری رائے میں اسے انڈیا کے سامنے یعنی انڈیا کے پریس کے سامنے لانا چاہیے تاکہ مینٹلی ریٹارڈڈ جو انڈیا کا پریس
اور عوام ہے وہ یہ دیکھ سکے کہ ہندو عوام اپنی زبان کو لگام دینے کے قابل ہو جائے۔ یہ دیکھنے کے بعد میں امید کرتا ہوں کہ ذرا ان پہ خاموشی طاری ہوگی۔ دوسری طرف میں یہ بتانا چاہوں کہ چین اور پاکستان کے بنائے ہوئے طیاروں کی دھاک بھی بیٹھ گئی ہے۔ بہرحال اس کے پیچھے افواج پاکستان کی زبردست ٹریننگ کا کمال بھی ہے۔ بھارت نے باقاعدہ جنگ شروع کی تو پاکستان نے ورلڈ میڈیا کو بلا کر تمام حالات سے آگاہ کیا۔ بھارت نے میزائل داغنا شروع کر دیا تو پاکستان کو بدلہ تو لینا تھا۔ بھارت نے پاکستان کے 9 ملٹری جو بیسز ہیں ان پر حملہ کیا۔ جواب میں پاکستان نے بھارت کے 26 ملٹری بیسز پہ حملہ کیا اور بہت زیادہ نقصان بھی کیا۔ ابھی تفصیلات وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گی۔ جب بھارت اور اس کے آقاؤں کی تمام پلاننگ فیل ہو گئی تو انہوں نے بھارت کو مزید تباہی سے بچانے کے لیے فیصلہ کیا۔ ٹرمپ نے خود اعلان کیا کہ پاکستان اور بھارت جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ بھارت کی ریکویسٹ پہ ٹرمپ نے یہ کیا۔ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر بھارت کے ڈرونز حملے رافیل طیارے کامیاب ہو جاتے تو پھر بھی اتنی جلدی جنگ بندی امریکہ کرواتا؟ یہ ٹرمپ کا یو ٹرن تھا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے تو اس نے کہا تھا کہ دونوں ملکوں سے ہمارے تعلقات ہیں، ہم دخل اندازی نہیں کرنا چاہتے اور آپ مل کے خود سے فیصلہ کر لیں۔ عوام کی رائے ہے کہ بھارت کو ذرا مشکل سبق دینا تھا۔ یہ تو ہر روز کوئی بہانہ بنا کر پاکستان پر الزام لگاتا ہے۔ میرا تجزیہ یہ ہے کہ بھارت جنگ بندی کی وائلیشن کرتا رہے گا۔ سندھ طاس معاہدے کے سلسلہ میں بھی ہمارے لیے یہ مشکلات کھڑی کرے گا۔ آخر میں بھارت کے میڈیا کی بات کر لیتے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھارتی چینلز پر صحیح الدماغ لوگ بیٹھے ہیں، پاگلوں کی طرح چیختے ہیں، جھوٹ بولیں ذرا عقل سے۔ سارے پاکستان پر قبضہ آپ نے اناؤنس کر دیا۔ جب ہمارے میزائل گئے تو پھر ان کی آنکھ کھلی کہ وہ اپنی فوج سمیت ابھی بھارت میں ہی بیٹھے ہیں۔ بھارت نے آپ کو اس سرحد بھی پار کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھے یہ تو چھوٹے چھوٹے میزائل تھے، ہمارے پاس بڑے بڑے بھی ہیں جن پر وہ بم بھی فائر ہو سکتے ہیں جن کا میں فی الحال نام بھی لینا نہیں چاہوں گا۔ ذرا بھارت عقل سے کام لے، بھارت کا میڈیا اور عوام بھی۔ یہ پاکستانی بہادر قوم ہے، موت سے یہ نہیں ڈرتے۔